سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچ دار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ معمولی سے پیچ دار اور گھنگھریالے پن والے تھے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنگریالے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بڑے بال رکھنے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈانا حج وغیرہ کے موقعوں پر چند مرتبہ ثابت ہے، ورنہ اکثر بال رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے متعلق 3 طرح کی روایات ہیں۔ نمبر 1، کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک رہتے تھے، چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لہو شعر یبلغ شحمت اذنیہ، یعنی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک آ رہے تھے۔ نمبر 2، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں اور مونڈھوں کے درمیان تک رہتے تھے، چنانچہ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل فرما لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے پٹھوں سے زیادہ تھے جو کان کی لو تک ہوں، اور جو پنٹھے مونڈھوں تک ہوں ان سے کم تھے۔ فائدہ، بالوں کی اس حالت کو عربی میں لمہ کہتے ہیں، اور یہی کیفیت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں مذکور ہے۔ نمبر 3، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک مونڈھوں تک آ جاتے تھے، چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی پنٹھوں والے کو سرخ جوڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ شعرہ یضرب منکبیہ، اور بخاری میں حضرت انس کے الفاظ ہے کان یضرب شعرہ منکبیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک مونڈھوں سے لگ رہے تھے۔ فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید اور سرخ دھاریوں والا کرتا زیب تن فرماتے تھے، جو دور سے دیکھنے میں سرخ محسوس ہوتا تھا، اس لیے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں سرخ کہہ دیا، ورنہ خالص تیز سرخ کپڑا پہننا مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کیسی تھی؟ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ فائدہ، مورتی کے ساتھ تشبیہ دینے میں نکتہ یہ ہے کہ مورتی بنانے والا اس کے تراشنے اور بنانے میں اپنی مکمل کاریگری اور مہارت کا ثبوت پیش کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانے والی ذات علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، تب خوبصورتی میں کیا کمی رہی ہوگی۔ اور یہ تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مورتی کا کیا موازنہ اور کیا مقابلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے مبارک کا تذکرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کی جگہ موٹی اور پرگوشت تھی۔
اسی طرح حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں پر بال بھی تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے مابین قدر زیادہ فصل تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں۔